لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ مجلس شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان جو میں ہر مجلس سے پہلے کرتا ہوں کہ میں نے خدائے سخن میر انیس سرکار میر انیس کی ویب سائٹ لانچ کری ہے، جس کو نہیں معلوم ہے وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں www.meeranees.com MIRANEES.com۔ اور پچھلی بار میں نے آپ لوگ جب آئے تھے تو جناب اون محمد علیہ السلام کا مرثیہ پڑھا تھا، کس طرح ان کی رخصت ہوئی، کس طرح جا کے میدان میں لڑے، اور پھر کس طرح ان کی لاشیں جب خیمے میں آئے تو جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے کیا کیا باتیں کی۔ اس بار جناب علی اکبر اسلام کی جنگ پڑھوں گا، پھر سے خدائے سخن سرکار میر انیس کا مرثیہ۔ جھومے یلان فوج ستم مثل پیل مست، جنگل تھا سب سیاہ ہجوم سپاہ سے۔ یہ منظر دکھایا میر صاحب نے، جنگل تھا سب سیاہ ہجوم سپاہ سے، کوسوں چھپی ہوئی تھی ترائی نگاہ سے، کوسوں چھپی ہوئی تھی ترائی نگاہ سے۔ یہ بھی کربلا کا ایک منظر ہے کہ امام حسین اسلام کے جہاں خیمے تھے، جہاں خیام تھے، وہاں سے ترائی دکھتی نہیں تھی۔ ایسا نہیں کہ وہاں سے دریا دکھتا تھا، وہاں سے دریا نہیں دکھتا تھا، دریا کوسوں دور تھا۔ آپ سوچے ابھی یہاں پہ حضرت عباس اسلام کے بھی شجاعت کی آپ داد دیجئے کہ کہاں سے کہاں گئے ہیں لڑتے ہوئے، دریا میلوں دور تھا، کوسوں چھپی ہوئی تھی ترائی نگاہ سے چھپی ہوئی تھی، تو امام حسین اسلام تو کتنے دور سے آپ سوچے۔ کوسوں چھپی ہوئی تھی ترائی نگاہ سے، نیزے کو گاڑ کر جو رجز خواہ ہوئے جناب۔ اب اس طرف آ گئے، نیزے کو گاڑ کر جو رجز خواہ ہوئے جناب، یاد آ گئی سبھی کو صدائے ابو تراب، یاد آ گئی سبھی کو، یاد آ گئی سبھی کو صدائے ابو تراب۔ فقط تھا کسی کا رنگ تو زہرا کسی کا آب، فقط تھا کسی کا رنگ تو زہرا کسی کا آب، ہٹنے لگیں صفیں یہ ہوا دل کو اضطراب، ہٹنے لگیں صفیں یہ ہوا دل کو اضطراب، گھبرا کے دور فوج کے نامی جواں گئے، گھبرا کے دور فوج کے نامی جواں گئے، جو مورچے ادھر تھے سرک کر وہاں گئے، گھبرا کے دور فوج کے نامی جواں گئے، جو مورچے یہاں تھے سرک کر وہاں گئے، نعرہ کیا جو مثل علی آسماں ہلے، نعرہ کیا جو مثل علی آسماں ہلے، تھرائی یوں زمین کے کڑک کر مکاں ہلے، تھرائی یوں زمین کے کڑک کر مکاں ہلے۔ ایک نعرہ سلوات۔ تھرائی یوں زمین کے کڑک کر مکاں ہلے، سینوں میں دل ہلے تو صفوں میں نشاں ہلے، سینوں میں دل ہلے تو صفوں میں نشاں ہلے، کیا منہ کسی کا تھا کہ دہن میں زباں ہلے، کیا منہ کسی کا تھا جو دہن میں زباں ہلے۔ اور جو بیت کہی ہے میر صاحب میں، اس میں کیا بات آتی ہے معلوم؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں کک باکسنگ کرتا ہوں، تو میرا جو کوچ ہے اس نے مجھے پہلی بات یہ سکھائی تھی کہ جب آدمی لڑتا ہے تو ہمیشہ دانت دبا کر اور یوں خندارو یوں لڑا جاتا ہے، کبھی آپ سیدھا دیکھ کے نہیں لڑ سکتے، آپ یوں لڑیں گے تو آپ کا گردن میں سٹرینتھ رہے گی، آپ یہاں پہ پنچ آتا ہے تو گردن پیچھے نہیں جاتی، یوں رہتی، اگر منہ ایسا ہے تو پیچھے جاتا ہے ہمیشہ۔ جنگ بھی نہج البلاغہ میں مولا علی صاحب نے فرمایا خطبے میں کہ جنگ بھی لڑی جاتی، دانت پیس لو اور خندارو یوں۔ تو یہ لڑنے کا علم ہے، جس کو نہیں آتا وہ لکھ نہیں سکتا۔ یوں خندارو گیا وہ جری رزم گاہ میں، یوں خندارو گیا وہ جری رزم گاہ، مثال آ گئی، مثال آ گئی، یوں خندارو گیا وہ جری رزم گاہ میں، جاتا ہے جس طرح کوئی اپنی سپاہ میں، جاتا ہے جس طرح کوئی اپنی سپاہ میں، تنہا پہ دو طرف سے چلے تیر ایک بار، گھس گئے لشکر میں، تنہا پہ دو طرف سے چلے تیر ایک بار، لیمیان سے دلیر نے شمشیر آبدار، چمکی وہ تیغ کیا کہ گئی آسماں کے پار، چمکی وہ تیغ کیا کہ گئی آسماں کے پار، چمکی وہ تیغ کیا کہ گئی آسماں کے پار، اترا کئی صفوں کے ادھر اڑ کے راہوار، گھوڑا اترا کئی صفوں کے ادھر اڑ کے راہوار۔ ابھی دیکھیے ابھی گھوڑا ہوا میں ہے، ابھی ہوا میں اس کے سم ابھی زمین پہ
اترے نہیں ابھی ہوا میں. اترے تھے سم ابھی نہ برابر زمین پر. ابھی ہوا میں گھوڑا اترا نہیں ہے. اترے تھے سم ابھی نہ برابر زمین پر. اترے تھے سم ابھی نہ برابر زمین پر. گھوڑوں پہ تن سواروں کے تھے سر زمین پر. اترے تھے سم. ایک نعرے سلوات بآواز بلند. اترے تھے سم ابھی نہ برابر زمین پر. گھوڑوں پہ تن سواروں کے تھے سر زمین پر. یا شیر خدا کہہ کے جو لشکر میں درائے. یا شیر خدا کہہ کے جو لشکر میں درائے. انبار تنو سر کے دو دستہ نظر آئے. انبار تنو سر کے دو دستہ نظر آئے. انبار تنو سر کے دو دستہ نظر آئے. یوں غیظ و غضب میں ادھر آئے ادھر آئے. یوں غیظ غضب میں ادھر آئے ادھر آئے. جیسے صف آہو کی طرف شیر نر آئے. جیسے صف آہو کی طرف شیر نر آئے. جہاں اپنی بچاتے تھے پیادے ہی نہ ہٹ کر. ارے کیا بیت دی ہے. جان اپنی بچاتے تھے پیادے ہی نہ ہٹ کر. گر پڑتے تھے گھوڑے بھی سواروں پہ الٹ کر. جہاں اپنی بچاتے تھے پیادے ہی نہ ہٹ کر. گر پڑتے تھے گھوڑے بھی سواروں پہ الٹ کر. ایک نعرے سلوات. سواروں پہ الٹ کر. آپ سوچئے جب گھوڑا الٹ کر سوار پہ گرتا ہوگا تو اس کی پیٹھ ٹوٹتی ہوگی. کتنے تو یوں ہی مر گئے ہوں گے. کتنے تو یوں ہی مر گئے ہوں گے. جان اپنی بچاتے تھے پیادے ہی نہ ہٹ کر. گر پڑتے تھے گھوڑے بھی سواروں پہ الٹ کر. اب سنیے اب آگے جنگ شروع ہو گئی. ابھی تلوار کی تعریف شروع. اب خدا سخن میر انیس ضربتیں بتا رہے ہیں. اب سنیے جنیوں کا وار. جنیوں کا وار. جنیوں کا وار کہتے ہیں جو ضربت یہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں کندھا اور گردن ملتا ہے. یہاں پر شروع ہوتی ہے. تلوار یہاں سے گھستی ہے اور بغل سے نکلتی ہے. یا پسلیوں سے نکلتی ہے یا پہلو سے نکلتی ہے. اکبر بھائی آپ مسکرا رہے ہیں. آپ نے شعر پہلے سنا ہے لیکن پھر سے سنیے وہی لطف آئے گا. اب تلوار چل رہی ہے. جنیوں کا وار اس کو کہتے ہیں. سیفی کا وار بھی اس کو کہتے ہیں. جنیوں کا وار یا سیفی کا وار. اب سنیے سلو موشن میں. آپ کو تلوار اترتے ہوئے دکھنا چاہیے تو یہ بند اور یہ میر صاحب کے مصرے سنیے گا. اس میں لطف آئے گا آپ کو. آئی جو سن سے سینے کے جانب اڑا کے سر. سن سے آخر تک میرا ساتھ دینا ہے. میں جنگ نہیں بہت بھاری جنگ ہے. سن سے آئی جو سن سے سینے کے جانب اڑا کے سر. اچھا کچھ باتیں اور بھی بول دوں. بچے بھی بیٹھے ہیں چھوٹے. دھڑ جب کوئی بھاری چیز گرتی ہے ظاہر بات ہے عربیوں سے لڑنے. عربوں سے جنگ ہے. لائم شائم ان کے تو سر بھی ضرورت سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں. آپ کو تو معلوم ہے کہ نہیں. تو جب بھاری چیز گرتی ہے زمین پر تو آواز آتی ہے. برابر دو معنی زو معنی اس کو کہتے ہیں. اب سنیے ضربت جنیوں کمال دیکھے میر صاحب کی شاعری کا. جب سن سے آئی سینے کے جانب اڑا کے سر. دھڑ سے گرا سمند کی ٹاپوں پہ آ کے سر. دھڑ 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 دھڑ. جب سن سے آئی سینے کے جانب اڑا کے سر. دھڑ سے گرا سمند کی ٹاپوں پہ آ کے سر. اچھا اب گھوڑے کا ری ایکشن. گھوڑا اپنے سوار کو